زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ پیدائشی انٹرسیکس یعنی خنثی کے تحفظ کے لیے بنایا جانے والا قانون ہے، تو پھر اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ ٹرانسجنڈر ایکٹ در حقیقت ایک گمراہ کن نیو جینڈر آئیڈیالوجی یعنی نئے نظریے جنس پر ڈرافٹ کیا گیا ہے جو LGBTQ یعنی ہم جنس پرستی کو قانونی جواز فراہم کرتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں، لیکن پہلے متنازع ٹرانسجنڈر ایکٹ کی سنگینی جاننے کے لیے چند ٹرمینالوجیز یعنی اصطلاحات کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا قانون انگریزی میں ہے جبکہ شریعت مطہرہ عربی میں ہے اور ہماری قومی زبان اردو ہے۔ انگلش اور عربی نہ سمجھنے کی وجہ سے اکثر ٹرمینالوجیز یعنی اصطلاحات کا صرف لفظی ترجمہ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ٹرمز کا کبھی بھی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تین زبانوں پر مشتمل اصطلاحات کے بیک وقت استعمال سے پڑھی لکھی عوام کے ساتھ ساتھ اکثر علماء اکرام کو بھی اس مسئلے کو سمجھنے میں کچھ دقت اور مشکل پیش آتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہر اصطلاح یعنی ٹرم کو انگلش میں دیکھتے ہیں اور پھر اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے اردو زبان میں، اور سب سے آخر میں شرعی احکام جان کر کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے عربی میں دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہم عام جدید عربی زبان یعنی ماڈرن عربک لینگویج کی بات نہیں کر رہے، بلکہ شرعی یعنی قرآن و حدیث کی ٹرمز کی بات کر رہے ہیں۔ نئے نظریے جنس میں سیکس اور جینڈر کی تعریف الگ الگ کی جاتی ہے، اور یہی تقسیم اس باطل نظریے کی بنیاد ہے۔ جب ہم کسی آفس، اسکول، کالج میں کوئی آفیشیل فارمز فل کرتے ہیں تو اس میں جنس کے خانے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے سیکس یا جینڈر، یعنی میل ہے یا فیمیل۔ سیکس اور جینڈر دونوں سینونیمز یعنی مترادف ہیں اور ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اردو میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جنس کیا ہے، مطلب یہ کہ آپ مرد ہیں یا عورت، اور عربی میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی جنس ظاہر کرتی ہے کہ آپ ذکر ہیں یا انثیٰ۔ 1945 سے پہلے سیکس اور جینڈر مترادف یعنی ہم معنی الفاظ کے طور پر صدیوں تک استعمال ہوتے رہے اور ان کا معنی مذکر اور مؤنث کا فرق بیان کرتا رہا۔ اپریل 1945 میں پہلی مرتبہ میڈیسن بینٹلے نے دی امریکن جرنل آف سائیکالوجی میں ایک ریسرچ شائع کروائی جس کا عنوان سینیٹی اینڈ ہیزرڈز ان چائلڈہڈ تھا۔ اس ریسرچ میں ڈاکٹر میڈیسن نے پہلی مرتبہ سیکس کو مذکر و مؤنث کی بایولوجیکل شناخت کے لیے مخصوص کیا اور جینڈر کو سوشلائزڈ آبزرورز آف سیکس کا نام دیا۔ سیکس اور جینڈر کو باضابطہ طور پر الگ الگ بیان کرنے والے شخص کا نام ولیم جان منی ہے، جو سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا تھا اور پیشے کے لحاظ سے سیکسولوجسٹ تھا۔ 1955 میں جان منی نے ہرموفروڈائٹزم کے عنوان سے تحقیق شائع کی جس میں پہلی مرتبہ جینڈر رول کی اصطلاح متعارف کروائی گئی۔ آج سیکس اور جینڈر کی الگ الگ تعریفیں ملتی ہیں، لیکن آج بھی سیکس کے ہم معنی الفاظ یعنی سائنونیمز تلاش کیے جائیں تو ان میں لفظ جینڈر ضرور ملتا ہے۔ اقوام متحدہ ہم جنس پرستی کو عالمی تحفظ فراہم کرنے والا ادارہ ہے۔ اس کے ذیلی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق سیکس سے مراد مردوں اور عورتوں کی مختلف بایولوجیکل یعنی حیاتیاتی اور جسمانی خصوصیات جیسے ریپروڈکٹیو آرگنز یعنی تولیدی اعضاء، کروموزومز اور ہارمونز وغیرہ، جبکہ جینڈر کی الگ سے خود ساختہ ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے کہ جینڈر یعنی صنف سے مراد عورتوں، مردوں، لڑکیوں اور لڑکوں کی خصوصیات ہیں جو سماجی طور پر تعمیر کی گئی ہیں۔ اس میں ایک عورت، مرد، لڑکی، لڑکا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات سے منسلک اصول، رویے اور کردار شامل ہیں۔ صنف ہر معاشرے میں مختلف بھی ہو سکتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بدل بھی سکتی ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی خرابی جس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے قانون تخلیق کو بدلنے والی بات ہے۔
نئے نظریے جنس نے سیکس یعنی پیدائشی جنسی شناخت کو جینڈر سے مختلف بتانا شروع کر دیا اور اللہ کی تخلیق کردہ جنس کو ظاہر اور باطن میں تقسیم کر کے دونوں میں انسان کو اپنی مرضی سے تبدیلی کی اجازت اور مکمل آزادی دے دی۔ اس کے بعد سیکس اور جینڈر کی ان تعریفات کی بنیاد پر مزید گمراہ کن ٹرمینالوجیز یعنی اصطلاحات متعارف کروائی گئیں۔ سیکشول اورینٹیشن، اس اصطلاح سے مراد کسی فرد کی وہ گہری، رومانٹک، جذباتی، کشش، جسمانی تعلق یا احساس ہے جو وہ کسی دوسرے فرد کے لیے محسوس کرتا ہے۔ یعنی ایک فرد کا جسمانی، رومانٹک، جذباتی رجحان سیکشول اورینٹیشن کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی مرد یا عورت کسی مرد یا عورت یا دونوں جنسوں یا جانوروں یا بے جان چیزوں سے جنسی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے یا پھر وہ کسی طرح کا جنسی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا یا جنسی کشش محسوس ہی نہیں کرتا، یہ اس کی سیکشول اورینٹیشن قرار دی گئی ہے۔ یہ ہو گئی جنسی خواہشات کی تکمیل کی فریڈم یعنی مکمل جنسی آزادی۔ اردو میں اس طرح کی کوئی اصطلاح موجود نہیں اور صرف ترجمے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے یعنی جنسی رجحان۔ عربی میں التوجہ الجنسی بطور ترجمہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن شریعت میں اس طرح کی کوئی اصطلاح نہیں پائی جاتی۔ یاد رہے، شریعت اس حکم کا پابند بناتی ہے کہ رومانٹک، جنسی اور جسمانی تعلق صرف اور صرف نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کے مابین ہی جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور قسم کا رومانٹک، جنسی اور جسمانی تعلق قطعی حرام ہے۔ جینڈر آئیڈینٹی سے مراد وہ جنسی شناخت ہے جو کوئی فرد اپنے اندرونی اور باطنی احساسات اور رجحانات کی بنیاد پر اختیار کرتا ہے۔ یہ اس کی پیدائشی جنسی شناخت اور معاشرے کی طرف سے دی گئی شناخت کے مطابق بھی ہو سکتی ہے اور اس کے غیر مطابق بھی۔ اس تعریف سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ایک مرد اگر چاہے تو وہ عورت کی شناخت لے اور عورت چاہے تو وہ مرد کی شناخت، اور جب چاہے بعد میں موڈ کے حساب سے بدل بھی سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی جنسی شناخت اختیار کرنے کی مکمل فریڈم یعنی جنسی شناخت کی مکمل آزادی۔ اردو زبان میں اس طرح کی کوئی اصطلاح نہیں پائی جاتی، صرف ترجمے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے یعنی جنسی شناخت۔ عربی میں اس کا ترجمہ الہویت الجنسانیہ کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ شریعہ میں ایسی کوئی اصطلاح موجود نہیں، کیونکہ شریعہ میں احساسات، خواہشات اور رجحانات کی وجہ سے پیدائشی جنسی شناخت تبدیل کرنا قطعی حرام ہے۔ جینڈر ایکسپریشن کا مطلب ہے ایک فرد اپنی مرضی سے جو اپنے لیے اپنی آئیڈینٹی یعنی جینڈر آئیڈینٹی اختیار کرتا ہے، وہ چاہے تو اس جینڈر آئیڈینٹی کا اظہار کرے اور چاہے تو وہ نہ کرے۔ مثلا ایک مرد اپنے لیے عورت کی شناخت پسند کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ عورت کے روپ میں ظاہر ہو، عورتوں کے کپڑے پہنے، میک اپ کرے، چوٹی رکھے، بلکہ جب چاہے خود کو عورت ظاہر کرے اور جب چاہے مرد، اور جب چاہے کچھ اور ظاہر کرتا رہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن یعنی آزادی اظہار رائے کی طرح فریڈم آف جینڈر ایکسپریشن یعنی آزادی اظہار جنس بھی ایک خود ساختہ اصطلاح ہے۔ جینڈر ایکسپریشن کا اردو میں صرف ترجمہ ہے اظہار جنسیت، لیکن اس طرح کی باقاعدہ کوئی اصطلاح اردو زبان میں موجود نہیں۔ جدید عربی میں جینڈر ایکسپریشن کو التعبیر الجنسانی کہا جا رہا ہے، لیکن شریعہ میں ایسی کوئی اصطلاح سرے سے موجود ہی نہیں ہے، بلکہ مردوں کا عورتوں کی مشابہت یعنی ریزیمبلنس اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت کرنا قطعی حرام ہے۔ اب ان تینوں اصطلاحات کا شرعی حکم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے سیکشول اورینٹیشن۔ تمام فقہا کا اجماع ہے کہ شوہر اور بیوی کے باہمی جنسی رشتے کے علاوہ تمام جنسی تعلق قطعی حرام ہیں اور قابل سزا جرم ہیں۔ دوسری ٹرم ہے جینڈر آئیڈینٹی۔ تمام فقہا کا اجماع ہے کہ انسان اپنی جنسی شناخت تبدیل نہیں کر سکتا، ایسا کرنا قطعی حرام اور قابل سزا جرم ہے۔ تیسری اصطلاح ہے جینڈر ایکسپریشن۔ تمام فقہا کا اس میں بھی اجماع ہے کہ مرد کا عورت کی مشابہت کرنا اور عورت کا مرد کی مشابہت کرنا سخت حرام کام ہے اور قابل سزا جرم ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کو
کیا اس میں بھی یہی خود ساختہ اور گمراہ کن تعریفات موجود ہیں؟ کسی بھی قانون میں ڈیفینیشنز یعنی تعریفات کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ جی ہاں، ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کی ڈیفینیشنز ای اور ایف میں جینڈر ایکسپریشن اور جینڈر آئیڈینٹی کی یہی گمراہ کن تعریفات لکھی گئی ہیں، اور یہی دو تعریفات نئے نظریے جنس اور LGBT نظریات کی بنیاد ہیں جو ہم جنس پرستی کو جواز فراہم کرتی ہیں۔ اس قانون میں سیکشول اورینٹیشن کو براہ راست تو نہیں لکھا گیا ہے، لیکن ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس قانون کے کون سے آرٹیکل سیکشول اورینٹیشن کو جواز فراہم کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس متنازع قانون کے ایک ایک گمراہ کن شق کو کھول کر بیان کریں گے، اس لیے ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کو فالو کرتے رہیں۔